وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ ان کا باپ بھی OIC کانفرنس کو خراب نہیں کر سکتا۔ اپوزیشن اپنی شکست سے خوفزدہ ہے۔ مخالفین تحریک عدم اعتماد کی تیاری کریں، اہم ترین ایونٹ کو سبوتاژ نہ کریں۔ وہ دنیا نیوز سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کو پتہ لگ گیا کہ ان کے بندے نکل رہے ہیں، یہ ہار رہے ہیں اور یہ ڈرامہ کرنا چاہتے ہیں، یہ عدم اعتماد بھی لاتے ہیں کہ نہیں لاتے، مجھے تو اس پہ بھی شک ہے۔ OIC کانفرنس جو ہے ان کا باپ نہیں خراب کر سکتا، اور یہ حکومت کی سالمیت کی اور پاکستان افواج کی ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت کرنا۔ اور باقی اجلاس ہو رہا ہے، 21 کو نہیں ہوا تو 25 کو ہو جائے گا، اجلاس تو ہو رہا ہے، اور 7 دن آگے لگا لیں، 25 اور 5 30 پہلی یا 2 کو ووٹنگ ہو جائے گی۔ ووٹنگ میں انہوں نے ہارنا ہی ہے، ہارنے کی تیاری کریں اور زیادہ باتیں کم کریں اور اپنے کام پہ دھیان کریں۔ OIC کو سبوٹاژ نہ کریں، اور OIC کو سبوٹاژ کریں گے تو سارا سسٹم سبوٹاژ ہو جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے باعث سیاست کا مکروہ چہرہ عوام کے سامنے واضح ہو گیا۔ اپوزیشن چوری کے پیسے سے ہارس ٹریڈنگ میں مصروف ہے، پوری قوم کے سامنے ارکان کی خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ وہ راولپنڈی میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ یہ پاکستان میں بہت زبردست کام ہو گیا، یہ جو نو کانفیڈنس موشن، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں ہوا ہے۔ دیکھیں، لوگوں کو کبھی نہ کبھی پتہ چلنا تھا کہ یہ جو ایک پالیٹکس پاکستان میں آ گئی ہے پیسے کی، اور اتنے کھل کے پیسے کی پالیٹکس سامنے آ گئی ہے کہ لوگوں کو منڈی لگی ہوئی ضمیر خریدنے کے لیے۔ چوری کا پیسہ، سندھ گورنمنٹ کا تو پیسہ کا مطلب عوام کا پیسہ ہے، اور وہ بھی چوری کا پیسہ، کیونکہ اللیگل ہے کہ آپ اس پیسے کو استعمال کریں پولیٹیشنز کے ضمیر خریدنے کے لیے، اور یہ اوپن ہو رہا ہے، یعنی یہ چھپ کے نہیں ہوئی۔ سندھ سے انہوں نے منگوائے اپنے، یہ بھی کبھی نہیں ہوا کہ پولیس منگوائی اس کو بچانے کے لیے سندھ ہاؤس کو۔ یعنی کون سی ایسی چیز ہو رہی تھی جو ایکٹیویٹی آپ کو جس کو چھپانا پڑے اور بچانا پڑے اور رات کے اندھیرے میں کام کرنا پڑے، اس میں اللیگل ایکٹیویٹی ہے نا۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ دوسروں کو شو کاز نوٹس جاری کرنے سے پہلے اس شو کاز نوٹس کا جواب دو جو پوری قوم نے آپ کو دے رکھا ہے۔ ٹویٹر پیغام میں انہوں نے کہا کہ عوامی نمائندوں کے سامنے 2 راستے ہیں، پہلا یہ کہ عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، دوسرا یہ کہ آپ کی ڈوبتی کشتی میں غرق ہو کر رسوائی اور بدنامی کی تاریخ کا حصہ بن جائیں۔ آپ نے پورے پاکستان کو غربت، مہنگائی، بے روزگاری اور بد امنی میں دھکیل کر اپنی جماعت کے کسی رکن کو اس قابل چھوڑا ہے وہ عوام کا سامنا کرے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کہتے ہیں وزیر اعظم تحریک عدم اعتماد میں طرف کا پتہ استعمال کر کے سرخرو ہوں گے۔ بلاول بھٹو نے OIC کے خلاف بیان دیا، اس کی مذمت کرتے ہیں۔ MNA نجیب ہارون نے بے وقوفانہ بیان دیا ہے۔ وہ گورنر ہاؤس میں پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ میں یہ بات بالکل وثوق سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ OIC کے فوراً بعد عمران خان صاحب کے پاس ایک زبردست ترک کا پتہ ہے، جو وہ جب اپنی چال چلیں گے، اپنے ترک کا پتہ چلیں گے، ہینڈز ڈاؤن انشاءاللہ یہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ہم سرخرو ہو کر نکلیں گے۔ بلاول بھٹو صاحب نے بھی ایک دھمکی دی ہے کہ دیکھتے ہیں کہ OIC کانفرنس کیسے ہوتی ہے۔ یہ 15 سال کے بعد OIC ہو رہی ہے، اور وہ وہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھتا ہوں OIC کیسے ہوتی ہے پاکستان میں۔ تو میں بھی یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں کہ کون مائی کا لال OIC پاکستان میں ہونے سے روک سکتا ہے۔ میں نجیب ہارون صاحب کا کیا بولوں، مطلب ایک بے وقوفانہ ان کی بیان ہے، اس کے اوپر میں کیا کمنٹ کروں۔ حکومت کا روٹھوں کو منانے کا مشن جاری ہے۔ وفاقی وزیر پرویز خٹک نے ترین گروپ کے رہنما اون چودھری سے رابطہ کر کے معاملات سلجھانے پر بات چیت کی۔ ترین گروپ کے اون چودھری کی جانب سے رابطے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ گزشتہ رات پرویز خٹک نے رابطہ کیا۔ انہوں نے ترین گروپ کو فوری طور پر انتہائی قدم نہ اٹھانے کی درخواست کی۔ پرویز خٹک نے کہا کہ اہم فیصلے کرنے میں جلدی مت کریں، جلد اہم پیش رفت سے آگاہ کریں گے۔ دوسری طرف اون چودھری سے وفاقی وزیر فواد چودھری کا بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ارکان اسمبلی کی ملاقاتیں۔ سردار عثمان بزدار کہتے ہیں ملک میں NRK اور انتشار پیدا کرنے والے شرمندہ ہوں گے۔ وزیر اعظم کی قیادت میں ہر مافیا کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہیں گے۔
وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام بنانے کا مشن، وزیر اعلیٰ پنجاب سرگرم، ارکان اسمبلی سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری۔ سردار عثمان بزدار سے ارکان صوبائی اسمبلی لطاسب ستی، پیر مختار اور محی الدین کھوسا کی ملاقات۔ اس موقع پر ایم پی اے سید عباس علی شاہ بھی موجود تھے۔ دوسری ملاقات ایم پی اے سمیع اللہ چودھری اور سید رضا بخاری سے ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ ترقی کے سفر میں روڑے اٹکانے والوں کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ہر مافیا کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہیں گے۔ شکست خوردہ عناصر کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ سردار عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کو پہلے کی طرح اس بار بھی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اپوزیشن کی سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ اپوزیشن کی جانب سے ذاتی ایجنڈے کو ترجیح دینا خود غرضی کے مترادف ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے قوم کو سر اٹھا کر جینا سکھا دیا۔ اپوزیشن جتنی مرضی منڈیاں لگا لے، شکست پھر مخالفین کا مقدر ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ OIC وزرائے خارجہ کا اجلاس انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ تمام ممالک کے وزرائے خارجہ یوم پاکستان کی مرکزی تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ اس اجلاس میں مسلم امہ کو درپیش مسائل زیر بحث آئیں گے۔ وہ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اجلاس ہمارے لیے، پاکستانیوں کے لیے منفرد اس لیے بھی ہے کہ یہ اجلاس جو ہے یہ ہماری 75ویں یوم آزادی کے ساتھ منعقد ہو رہا ہے۔ ہم نے دعوت دی ہے کہ جتنے ہمارے مہمان تشریف لا رہے ہیں وہ پاکستان کی جو نیشنل پریڈ ہے اس میں بھی وہ شامل ہوں گے۔ اجلاس ایسے نازک وقت میں ہو رہا ہے جب امہ کو بہت سے مسائل دو چار ہیں۔ فلسطین کا مسئلہ نیا نہیں ہے جس نے جنم دیا اس تنظیم کو۔ کشمیر کا مسئلہ آج اتنی بلکہ پہلے سے زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے 5 اگست 2019 کے اقدامات کے بعد۔ اسی طرح اسلاموفوبیا کی جو ہماری کوشش تھی وہ رنگ لے آئی ہے، اور وہ ایک عملی مظاہرہ ہے کہ جب امہ مل کر ایک عزم کرتی ہے تو پیش رفت حاصل ہوتی ہے۔ کراچی سینٹرل جیل میں سلاخوں کے پیچھے زندگی کے دن گزارتی خواتین جیل کی تنگ و تاریک کوٹریوں میں اکیلی نہیں، ان کے معصوم بچے بھی ناکردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ ان معصوم بچوں کا بچپن کس طرح گزر رہا ہے اور آنے والی زندگی پر کیا اثرات ہوں گے، بتا رہی ہیں ثنا فاطمہ اپنی رپورٹ میں۔ یہ ہیں کراچی سینٹرل جیل کے مناظر جہاں قیدی معصوم بچے پاکستان ڈے کی تقریب منا رہے ہیں۔ ان ننھے منھے فرشتوں کو یہ ادراک نہیں کہ ان کی زندگی جیل کی سلاخوں اور اونچی اونچی دیواروں کے درمیان محصور ہے، کیونکہ ان کی مائیں یہاں مختلف جرائم کی سزا کاٹ رہی ہیں۔ اس جیل میں قید خواتین کی تعداد 158 ہے۔ ان میں سے بعض کو سزا ہو چکی ہے جبکہ بعض انڈر ٹرائل ہیں۔ سزا نہیں، ابھی کیس چل رہا ہے ہمارا۔ 2، ایک کی 3.5 سال ہے، ایک 1 سال کا ہے۔ میڈم پیچھے ہمارا کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے میں اپنے پاس بچے رکھے ہیں۔ شور بھی اندر ہے۔ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 2 بچے، ایک ابھی 4ویں مہینے میں چل رہا ہے، دوسرا 2 سال میں، ضمانت ہو رہی ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ ان خواتین کے پھول سے معصوم بچے بھی تتلیوں اور جگنوؤں کے ساتھ اٹکھیلیاں کرنے کی عمر میں اپنی ماؤں کے ساتھ جیل کی کال کوٹریوں میں اپنا بچپن کھو رہے ہیں۔ ان بچوں کی تعداد 29 ہے۔ کون سی کلاس میں؟ 3 کلاس میں۔ اچھا، کوئی اچھی سی پوئم آتی ہے آپ کو؟ سناؤ۔ ABCD EFG الف ب ت س ج ہاں۔ ہمارے معاشرے میں خواتین کو سزا ہونے کے بعد عام طور پر خاندان والے ان سے قطع تعلقی کر لیتے ہیں، جس کے بعد بچوں کی کفالت کرنے کو عموماً کوئی تیار نہیں ہوتا۔ ان کی مائیں ہوتی ہیں بچوں کی آلریڈی بڑی انزائٹی اور ڈپریشن میں ہوتی ہیں۔ یہ بچے آلریڈی ڈپرائیوڈ ہیں بہت ساری چیزوں سے، ان کو محبت وغیرہ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ جو سراؤنڈنگس کا اثر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کانفیڈنس لیول ان کا تھوڑا کم ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے ان بچوں کی تو کوئی غلطی نہیں، جیل میں اپنی والدہ کے ساتھ آ گئے ہیں۔ بچوں کو کاؤنسلنگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ساتھ ساتھ موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے، کاؤنسلنگ سے زیادہ موٹیویشن۔ 3 سے 4 سال کے بچے زیادہ ہیں اور 1 سے 1.5 سال کے بچے زیادہ ہیں۔ ہم لوگ خود چاہتے ہیں کہ بچے جو ہے نا، چاہے جتنا بھی ماحول یہ کہ اچھا ہے، ایک پریزن کا اسٹگما ہے، تو بچوں اپنی یہ کہ باہر جائیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں ان کی مدر سے ٹائم ٹو ٹائملی یہ کہ میٹنگ کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو اپنی فیملی کے حوالے کر دیں۔
बच्चों के साथ पाकिस्तान डे मनाने पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्मिला फारूकी भी सेंट्रल जेल पहुंची और इनके साथ फेस पेंटिंग, मैजिक शो और म्यूजिकल चेयर एंजॉय किया। शर्मिला फारूकी का कहना था कि हुकूमत सिंध इन बच्चों की बहबूद के लिए पूरी तरह संजीदा है। लेजिस्लेशन के ऊपर भी काम कर रही हूँ कि वो ख़वातीन जो किसी भी जुराइम के अंदर बच्चों के साथ जेल में आती हैं उनके लिए एक अलग से कॉम्प्लेक्स बनाया जाए जहाँ पर वो बाकी जो कैदी हैं उनके साथ ना रहें, बच्चों को वो माहौल दिया जाए जो एक घर में तकरीबन माहौल होता है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये अप्रूव भी हो जाएगा और असेंबली से पास भी करेगी। अपनी औलाद से मुताल्लिक हर माँ के ख्वाब एक से होते हैं जो इन कैदी माओं की आंखों में भी हैं। हुकूमत और माशरे के जिम्मेदार शहरियों को आगे बढ़कर इन मासूम फरिश्तों को नाकर्दा गुनाहों की सजा भुगतने से बचाना है, क्योंकि ये भी माशरे का मुस्तकबिल और कौम के मेमार हैं।